السلام علیکم۔ کہانیوں کی وہ دنیا جہاں الفاظ بولتے ہیں، کردار سانس لیتے ہیں اور ہر صفحہ ایک راز چھپائے ہوتا ہے۔ ویلکم ٹو گرے وسپر ٹیلز، جہاں ہر ناول ایک نیا سفر ہے۔ ناول مصحف، ریٹن بائی نمرہ احمد، ایپیسوڈ 19۔ لیٹس سٹارٹ۔ چمکیلی صبح برآمدے میں پھسل رہی تھی۔ بلقیس پائپ لگائے سفید سنگ مرمر کا چمکتا برآمدہ دھو رہی تھی۔ وہ صبح ناشتے کا وقت تھا۔ ہمایوں کو اس کے کمرے میں ناشتہ دے کر بلقیس اب یہاں صفائی مصروف تھی۔ تیمور کدھر تھا؟ اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ آج اپنی فجر کی تلاوت نہ کر سکی تھی۔ اب ادھر ویل چیئر پہ بیٹھ کے وہی کرنا چاہ رہی تھی، مگر بار بار دھیان بٹ جاتا تھا۔ بلقیس پائپ اٹھائے برآمدے سے نیچے اتر گئی۔ اب ڈرائیو وے پہ پانی ڈال رہی تھی۔ برآمدے کے فرش پہ کہیں کہیں پانی چمک رہا تھا۔ دفعتاً دروازہ کھلا تو وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ ہمایوں عجلت بھرے مصروف انداز میں کف بند کرتا باہر آ رہا تھا۔ اس نے محمل کو ادھر بیٹھے دیکھا کہ نہیں، اس کے بے نیاز انداز سے یہ پتہ لگانا مشکل تھا۔ وہ سیدھا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ بلقیس نے جھاڑو اٹھائی اور بھاگ کر پائپ ڈرائیو وے سے ہٹایا۔ چوکیدار جو گھاس کاٹ رہا تھا پھرتی سے آگے بڑھا اور گیٹ کے دونوں پٹ کھول دیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا، زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور پیچھے دیکھتا ہوا گاڑی نکال کر لے گیا۔ گیٹ کے دونوں پٹ کھلے رہ گئے۔ چوکیدار نے ابھی انہیں بند نہیں کیا تھا۔ وہ واپس دارنتی اٹھائے گھاس کی طرف آ گیا تھا۔ بلقیس پھر سے پانی کا فوارہ سفید بحری کے ڈرائیو وے پہ ڈالنے لگی۔ وہ سر جھٹک کر اپنی آیات کی طرف متوجہ ہوئی، مگر پھر پڑھتے پڑھتے نگاہ پھسلی۔ پہلے ناخنوں کے کناروں کو دیکھا، پھر ہاتھوں کو، پھر ان سے ہوتی ہوئی پیروں پہ جا ٹکی اور پھر سے پائپ کے پانی کی طرف بھٹک گئی۔ کھلے گیٹ کے اس پار سامنے والوں کا گیٹ بھی کھلا نظر آ رہا تھا۔ وہ بے دھیانی میں کسی سوچ میں مگن ادھر دیکھے گئی۔ سامنے والوں کے گیٹ کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے کندھے پہ پیارا سا پھولے پھولے گالوں والا بچہ تھا۔ ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھولے ایک گڈ لکنگ سا آدمی مسکرا کر انہیں کچھ کہہ رہا تھا۔ لڑکی ہنس رہی تھی۔ پھر وہ آدمی جو غالباً اس کا شوہر تھا گاڑی میں بیٹھ گیا اور لڑکی بچے کا ہاتھ پکڑ کر بائے بائے کر کے انداز میں گاڑی کی طرف ہلانے لگی۔ بچہ ہلکاریاں مار رہا تھا۔ آدمی نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ ایک مکمل اور خوبصورت فیملی۔ وہ چپ چاپ ان تینوں کو دیکھے گئی، یہاں تک کہ گاڑی فراٹے بھرتی سڑک پہ آگے نکل گئی اور لڑکی بچے کو کندھے سے لگائے گیٹ بند کرنے لگی۔ اس نے ہولے سے سر جھٹکا اور اپنی خاموش، بالکل خاموش نظریں واپس قرآن پہ جھکا دی اور پڑھا آگے کیا لکھا تھا۔ اس کی طرف مت دیکھا کرو جو ہم نے دوسرے جوڑوں کو عطا کیا ہے۔ محمل نے بے اختیار ٹھنڈی سانس لے کر سر اٹھایا، پھر ادھر ادھر گردن گھمائی۔ بلقیس اپنے کام میں مگن تھی اور چوکیدار اپنے کام میں، اور وہاں کسی نے اس کی وہ ایک لمحے کی نظر نہیں پکڑی تھی، مگر اس نے ذرا سی گردن اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھا، مگر کوئی تھا جو اس کی لمحے بھر کی بھی بھٹکتی نگاہ پکڑ لیتا تھا اور کسی دوسرے کو بتاتا بھی نہیں تھا۔ خاموشی سے اسے تنبیہ کر دیتا تھا، سمجھا دیتا تھا۔ بہت احسان تھے اس کے اس پر۔ وہ تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتی تھی۔ بلقیس، آج کون سا دن ہے؟ ایک دم اسے خیال آیا تو اسے پکارا، جمعہ ہے جی۔ وہ اب پائپ بند کر کے اسے سمیٹ رہی تھی۔ اوہ اچھا، اسے یاد آیا آج سورہ کہف پڑھنی تھی۔ جانے وہ کیسے بھول گئی۔ خود کو سرزنش کرتی قرآن کے صفحے پلٹنے لگی۔ چوکیدار گیٹ بند کر کے اپنے کوارٹر میں چلا گیا تھا اور بلقیس اندر۔ وہ برآمدے میں تنہا رہ گئی تھی۔ پہلے قرآن سے پڑھنے کا سوچا، مگر سورہ کہف یاد تھی، سو قرآن میز پہ رکھا اور سر کو کرسی کی پشت پہ ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ کبھی کبھی اس کو لگتا تھا اس کی زندگی مصحف قرآنی کے گرد ہی گھومنے لگی ہے۔ اس کا کوئی دن ایسا نہ گزرتا تھا جس میں اس کا کردار نہ ہو۔ ہر لمحے، ہر وقت وہ قرآن کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اب اس کے بغیر اس کا گزارا بھی نہیں تھا۔ آنکھیں موند کے وہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ کہف پڑھنے لگی۔ اس ٹھنڈی صبح میں ہر طرف خاموشی اور میٹھی چاشنی چھا گئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے اپنی تلاوت کر رہی تھی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم۔ ابھی اس نے 9ویں آیت اصحاب الکہف تک ہی پڑھی تھی کہ کسی نے اگلا لفظ والرقیم پڑھ دیا۔ اس کے ہلتے لب رک گئے۔
بہت حیرت سے چونکتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولیں۔ سامنے کھلے دروازے میں تیمور کھڑا تھا، اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس، کچھ کچی نیند سے خمار آلود آنکھیں لیے وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ چند لمحوں کے لیے سارے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ دونوں بنا پتلیوں کو حرکت دیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، اور پھر اسی طرح تیمور کی بھوری آنکھوں کو نگاہوں میں لیے اس نے ہولے سے لب کھولے اور پھر سے وہ آیت دہرائی، ہم حسبتا ان اصحاب الکہف۔ وہ دانستہ رکی تو تیمور کے ننھے سرخ ہونٹ حرکت کیے، والرقیم کانوا من آیاتنا عجابا۔ اس نے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے آیت مکمل کی۔ تیمور اسی طرح ساکت سا مجسمہ بنے کھڑا تھا جیسے برآمدے اور لان میں مبہوت ہوئی خلق کا حصہ ہو۔ ادھر آؤ، وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ کسی معمول کی طرح آہستہ سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ اس نے اس کے ہاتھ تھامنے کو دونوں ہاتھ بڑھائے اور کسی سحر زدہ شخص کی طرح تیمور نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ تمہیں کیسے پتا چلا اصحاب الکہف کے بعد والرقیم آتا ہے؟ وہ خاموش کھڑا رہا جیسے اسے خود بھی نہ معلوم ہو۔ تمہیں سورہ کہف آتی ہے؟ نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے محمل نے پوچھا تو اس نے آہستہ سے سر نفی میں ہلایا۔ پھر تمہیں کیسے پتا چلا؟ میرے منہ سے نکل گیا، وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ آنکھیں ابھی تک محمل کے چہرے پہ جمی تھیں۔ It just slipped۔ اسے یاد تھا کہ تیمور کی پریگننسی میں وہ ہر جمعے کو یوں ہی بیٹھ کر آنکھیں موندے بلند آواز میں سورہ کہف پڑھا کرتی تھی تاکہ وہ جنم لینے سے قبل ہی قرآن کا عادی ہو، اور شاید وہ واقعی عادی ہو گیا تھا، اور شاید 7 سال بعد اس نے یہ آواز سنی تھی۔ تمہیں اور صورتیں آتی ہیں؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنے ہاتھ ابھی تک محمل کے ہاتھ میں دیے کھڑا تھا۔ تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اس نے اس بات میں گردن کو جنبش دی۔ مسجد جاتے ہو یا کہیں اور سے سیکھا ہے؟ گھر پہ قاری صاحب لگوائے تھے ڈیڈی نے۔ کتنی دفعہ قرآن ختم کیا ہے؟ 2 times۔ کیا قاری صاحب کا قرآن بھی یوں ہی سنا کرتے تھے جیسے میرا سنتے ہو؟ نہیں، وہ بالکل اچھا نہیں بولتے تھے، اور میں؟ آپ اچھا بولتی ہیں۔ وہ اب بھی اٹک اٹک پر بول رہا تھا۔ اور فرشتے کا اچھا لگتا ہے؟ وہ she never reads۔ وہ کبھی نہیں پڑھتی۔ ریڈ پڑھنا ہوتا ہے، تلاوت کو ریسائٹ کہتے ہیں، مگر وہ وقت اس کی غلطی نکالنے کا نہیں تھا، یہ بتانے کا کہ وہ کون سا پڑھتی ہوگی۔ وہ لمحے تو بہت خاص تھے، ان کو ضائع نہیں کرنا تھا۔ تم ایسا پڑھ سکتے ہو؟ نو، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ پڑھنا چاہتے ہو؟ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ محمل نے آہستہ سے اس کے ہاتھ چھوڑے۔ چلو کل صبح پھر پڑھیں گے، اور سر ویل چیئر کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اس نے سوچا اسے کھلا چھوڑ دے، اگر وہ اس کا ہوا تو واپس آ جائے گا، نہ ہوا تو نہ آئے گا۔ کافی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو تیمور ادھر نہیں تھا۔ فرش کا پانی سوکھ چکا تھا، چڑیاں اڑ گئی تھیں، سرخ کیڑے اپنے بلوں میں جا چکے تھے، چونٹیاں بکھر گئی تھیں، سفید بلی بھی واپس چلی گئی تھی، اور اللہ کی طرف بلانے والی بات سے اچھی بات کسی کی ہو سکتی ہے بھلا؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ دشمن کو دوست بنانے کا احسن طریقہ تو اسی آیت میں دے رکھا تھا۔ اس کی سمجھ میں ذرا دیر سے آیا تھا۔ اگلی صبح وہ لان میں پہلے سے موجود تھی۔ لان میں لاؤنج کی کھڑکی کھلتی تھی اور اس کے سامنے تیمور کا کمرہ تھا۔ آواز کا راستہ صاف اور کھلا تھا۔ پچھلا پورا دن اس نے دانستہ تیمور کا سامنا نہیں کیا، وہ بھی کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ اس کی غالباً چھٹیاں تھیں، سو آج کل گھر پہ ہی ہوتا تھا۔ وہ جانتی تھی کل قرآن سنا کر تیمور کو اس نے ذہنی طور پر ڈسٹرب کر دیا ہے۔ اگر واقعی وہ قرآن کی چاہ رکھتا ہے تو اس کے اندر مزید سننے کی خواہش ضرور بھڑکے گی، اور وہ خود ہی چل کر آئے گا۔ اس نے 9 ماہ اسے قرآن سنایا تھا، وہ 7 سالوں میں اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ بلکہ اس نے اسے لان میں ہی ٹیپ ریکارڈر سیٹ کر کے دے دیا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ تیمور ابھی جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، پھر بھی اس نے پلے کا بٹن دبایا اور اونچی آواز کر دی۔ قاری المشاری کی سورہ کہف چلنے لگی تھی۔ گو کہ قاری حضرات اور بھی بہت اچھے تھے، مگر جو بات قاری المشاری کے دھیمے لہجے میں اور پرسوز آواز میں تھی وہ اسے دنیا میں کہیں نہیں لی تھی۔ اور سورہ کہف تو شروع ہوتی اور اس کے آنسو بہنے لگتے تھے۔ پہلا رکوع ابھی ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ برآمدے کا دروازہ کھلا
और तैमूर भागता हुआ बरामदे की सीढ़ियाँ उतरकर घास पे आया। फिर इसे बैठे देखकर इसके कदम सुस्त पड़ गए। वो कोहनियों तक आस्तीन फोल्ड किए हुए था, जिनके किनारे और इसके बाजू गीले थे। पाँव भी धुल्ले लग रहे थे, शायद वुज़ू करके आया था। इसने मुस्कुराकर सर खम करके इसे सामने बैठने का इशारा किया। वो सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करीब आया और सामने वाली कुर्सी पे बैठ गया। दोनों खामोशी से सर झुकाए बैठे। वो मधुर मुतरन्नम सी आवाज़ सुनते रहे जो गार वालों और कते वालों का किस्सा बयान कर रही थी। इन चंद नौजवानों का किस्सा जो कहीं चले गए थे। वो 2 बागों के मालिक का किस्सा जिसे अपने माल पे और औलाद पे बहुत गुरूर था, और मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जो अल्लाह के एक बंदे से मिलने इस जगह को ढूंढ रहे थे जहां मछली ने समंदर में रास्ता बनाया था, और इस गर्दिश करने वाले आदमी का किस्सा जो सफ़र करता हुआ मशरिक से मगरिब जा पहुंचा था। वो 4 किस्से थे जो कुरान के दरमियान में रख दिए गए थे। जब वो ख़त्म हुई तो तैमूर ने सर उठाया। महमल अब स्टॉप का बटन दबा रही थी। तुम्हें पता है कि ये किसकी आवाज़ है? तैमूर ने नफ़ी में सर हिलाया। ये कारी मुशारी थे। तुम्हें पता है वो कौन है? इसने फिर गर्दन दाएं से बाएं हिलाई। पहले वो सिंगर थे, फिर इन्होंने कुरान पढ़ा तो गुलकारी छोड़ दी और कारी बन गए। इनके 11 मुख्तलिफ टोन में कुरान मजीद मौजूद हैं, मगर मुझे ये वाली टोन सबसे ज़्यादा पसंद है। तुम्हें पसंद आई? जी, वो बेसाख्ता कह उठा था। कौन कह सकता था कि वो चीखता चिल्लाता बदतमीज़ बच्चा जो अब झाग की तरह बैठ चुका था। चंद लम्हे वो खामोशी से अपने बेटे को देखती रही। आखिर था तो वो बच्चा ही, कितना नाराज़ रह सकता था भला। और फिर आहिस्ता से बोली, मुझसे अभी तक खफा हो? तैमूर ने आंखें उठाकर खामोशी से इसे देखा, मुंह से कुछ ना बोला। क्यों खफा थे मुझसे? वो चुप रहा, बिल्कुल चुप। तुम्हें मैं बुरी लगती हूँ? तुम्हारा दिल करता है तो मुझे कत्ल कर दो? नो नेवर, वो घबरा कर कह उठा था। फिर एकदम चुप होकर लब काटने लगा। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। तुम अस्पताल मेरे लिए फूल लेकर आते थे, मुझसे इतनी बातें करते थे। तुम्हें भूल गया है? इसकी भूरी आंखों में इस्तेजाब फैल गया। आपको सुनाई देता था सब? जिंदगी में पहली दफ़ा इसने महमद से यूं बात की थी। वो अंदर से तड़प कर रह गई थी। तुम्हें लगता था कि मैं अपने तैमूर की बातें नहीं सुनूंगी? क्या ऐसा हो सकता है? इसने उल्टा सवाल पूछा। तरदीद नहीं की, ना झूठ बोलना चाहती थी, ना ही इसे मायूस करना चाहती थी। आप फिर इस रात बोलती क्यों नहीं थी? जब डैडी ने मुझे मारा था, आपको सब सुनता था, तो आप बोलती क्यों नहीं थी? इसकी आवाज़ बुलंद होने लगी थी, गुस्से से नहीं, दुख से। मैं बोल नहीं सकती थी, बीमार थी। और डैडी ने तुम्हें क्यों मारा? वो तड़प कर रह गई थी, मगर बज़ाहिर खुद को कंपोज रखा। वो इस चुड़ैल से शादी कर रहे थे। मैंने इनसे बहुत लड़ाई की थी। इसकी मोटी मोटी भूरी आंखें डुबडुबा गई थी। वो कहते थे वो इस बिच से शादी कर लेंगे, वो आपको डाइवोर्स कर देंगे। मैं इनसे बहुत लड़ा था, और एकदम वो फूट कर रोने लगा था। तैमूर, वो मुतहय्यर सी रह गई। इसने कभी इसे रोते नहीं देखा था। महमल ने बेइख्तियार बाजू बढ़ाकर इसके हाथ थामे। मेरे पास आओ, इसे हाथ से थाम कर खड़ा किया और खुद से करीब किया। डैडी ने क्यों मारा तुम्हें? मैंने कहा था मैं इनको और इस विच को घर में नहीं रहने दूंगा। इन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ एक बुरी औरत है। मैंने इन पे बहुत शाउट किया तो इन्होंने मुझे इधर थप्पड़ मारा। इसने हाथ अपने आंसुओं से भीगे गाल पे रखा। महमल ने बेइख्तियार इसका गाल चूमा। वो बैठी थी और वो इसके साथ खड़ा रो रहा था। तुम मेरे पास आए थे? हाँ, मैं इतनी देर आपके पास रोता रहा था, बट यू वर स्लीपिंग। आपने मुझे जवाब नहीं दिया, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। आप बोलती नहीं थी, आपने मुझे प्यार भी नहीं किया, और तुम मुझसे नाराज़ हो गए। वो हिचकियों के दरमियान आंसू पहुँच रहा था। मैं तब बीमार थी, बोल नहीं सकती थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास हूँ ना, अब तो तुम नाराज़ नहीं हो। हथेली के पुष्ट से आंखें साफ करते हुए इसने नफ़ी में सर हिलाया। इसने बेइख्तियार इसे गले से लगा लिया। एकदम ही इसके अधूरे वजूद में ठंडक उतर आई थी। इसे लगा वो मुकम्मल हो गई है।
اب اسے کسی ہمایوں داؤد نامی شخص کی ضرورت نہیں تھی، اسے اس کا تیمور واپس مل گیا تھا۔ وہ دن بہت خوبصورت دن تھا جب وہ دونوں خوب رو چکے تو مل بیٹھ کر خوب باتیں کی، کبھی لان میں، کبھی ڈرائنگ روم، کبھی ڈائننگ ٹیبل پہ، کبھی لاؤنج میں اور پھر تیمور کے کمرے میں۔ اس سے بات کر کے محمل کو پتہ چلا تھا کہ اس کا یہ رویہ اس رات کا رد عمل تھا جو اس نے ہمایوں سے تھپڑ کھانے کے بعد محمل کو پکارتے گزاری تھی۔ شاید وہ ساری رات روتا رہا تھا مگر اس کی ماں نے جواب نہیں دیا تھا تو وہ بدظن ہو گیا تھا، مگر بچہ تھا، آخر کتنی دیر ناراض رہ سکتا تھا۔ بالآخر اپنے اندر کا سارا لاوا نکال کر اب ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اور یہ بدگمانی کی عادت تو اس نے اپنی ماں اور باپ دونوں سے ورثے میں لی تھی۔ اس کا قصور نہیں تھا، اس کی باتوں سے محسوس ہوتا تھا وہ آرزو اور ہمایوں کے تعلق کے بارے میں بھی جانتا تھا، مگر محمل دانستہ اس موضوع کو نہیں چھیڑتی تھی۔ محمل کو اب سب احساس ہوا تھا کہ غیر معمولی ذہن اور سمجھدار لڑکا ہے۔ وہ ایک ایک چیز کے بارے میں خبر رکھتا تھا، اسے معلوم تھا کہ کب ہمایوں نے اسے طلاق دی، کب جھڑکا، کب اس پہ چلایا، اور دوسری شے جو ان دونوں کے درمیان تھی وہ ظاہر کرتا تھا کہ اسے اس سے نفرت ہے، مگر اس کے باوجود وہ اس کے ہر پل کی خبر رکھتا تھا۔ اگر ڈیڈی نے آپ کی ڈائیورس واپس نہ لی تو آپ یہاں سے چلی جائیں گی؟ وہ دونوں تیمور کے کمرے میں بیٹھے تھے جب اس نے بے حد اداسی سے کہا تھا، جانا تو ہے مگر ابھی 2.5 منتھ آپ ادھر ہی ہیں نا؟ آپ کی ڈائیورس کے 3 منتھس بعد تک آپ نے یہیں رہنا ہے نا؟ وہ اپنی باتوں سے اسے حیران کر دیتا تھا۔ اس کی عمر اتنی نہیں تھی مگر وہ ہر بات سمجھتا تھا۔ ہاں، ابھی 2.5 منتھ، ابھی تو ہاف منتھ ہوا ہے، ابھی تو ٹائم ہے، کیا پتا ڈیڈی ڈائیورس واپس لے لیں۔ اس نے سوچا کہ اسے سمجھائے کہ پہلی طلاق واپس نہیں ہوتی بلکہ اس میں رجوع ہو سکتا ہے، مگر اس کے ننھے دماغ کو خواہ کہاں الجھاتی۔ سو بات بدل لی، مجھے اپنی بکس دکھاؤ۔ اب آپ ٹاپک مت چینج کریں، میں آپ کو ساری بکس دکھا چکا ہوں۔ اوہ، میرا مطلب تھا کاپیز دکھاؤ۔ محمل، اس سے پہلے کہ تیمور جواب دیتا اس نے فرشتے کی آواز سنی جو باہر سے اسے پکار رہی تھی۔ اس کی ویل چیئر دروازے سے ذرا دور تھی، سو اس نے تیمور کو اشارہ کیا، بیٹا دروازہ کھولو۔ پلیز نو، اس نے برا سا منہ بنایا اور وہیں بیڈ پہ بیٹھا رہا۔ محمل فرشتے کی آواز میں پریشانی تھی۔ تیمور پلیز دروازہ کھولو، خالہ بلا رہی ہیں۔ وہ چاہتی تو فرشتے کو آواز دے لیتی مگر ابھی تیمور کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شی از ناٹ مائی خالہ، وہ منہ ہی منہ میں بدبداتا اٹھا تھا۔ دروازہ آدھا کھول کر سر باہر نکالا اور غصے سے بولا، واٹس رانگ ود یو؟ اوہ سوری سنی، میں محمل کو ڈھونڈ رہی تھی۔ فرشتے کی خجل سی آواز آئی، شی از ود می، پلیز ڈونٹ ڈسٹرب اس۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا، پھر واپس مڑا تو محمل قدرے خفا سی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ میری بہن ہے، تم اسے مجھ سے بات بھی نہیں کرنے دو گے بیٹا؟ آپ کیوں اس وچ نمبر 2 کو پسند کرتی ہیں؟ میرا تو دل کرتا ہے اسے کہوں اپنا بروم سٹک اٹھائے اور یہاں سے چلی جائے۔ بگڑ کر کہتے ہوئے اس نے پلٹ کر دروازہ کھولا۔ آ جاؤ۔ فرشتے کا چہرہ دکھائی دیا تو محمل نے مسکرا کر کہا۔ وہ حیران سی دروازے میں کھڑی تھی۔ تم اور سنی؟ اوہ گاڈ، یہ سب کیسے ہوا؟ وہ حیرت زدہ بھی تھی اور خوش بھی۔ بس اللہ کا شکر ہے۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر کندھے اچکائے جیسے خود بھی اس خوشگوار واقعے پہ لاجواب ہو گئی ہو۔ آئی ایم سو ہیپی محمل۔ فرحت جذبات سے محمل کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ وہ اس سے پہلے کہ محمل جواباً کچھ کہہ پاتی تیمور زور سے بولا، نو یو آر ناٹ، آپ جھوٹ بولتی ہیں، مجھے سب پتا ہے۔ فرشتے کا چہرہ ماند پڑ گیا۔ سنی میں، یو کین گو ناؤ، جسٹ گو اوے۔ وہ ایک دم زور سے چلایا تھا۔ فرشتے لب گاڑتی ایک دم پلٹی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تیمور بھی غصے میں مٹھیاں بھینج رہا تھا۔ وہ گئی تو اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور قریب رکھا کاغذ پھاڑ ڈالا، پھر اس کے ٹکڑے دروازے پہ دے مارے۔ محمل بغور اس کا رویہ دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس آ کر بیڈ پہ بیٹھا تو اس نے اس کی رف کاپی اٹھائی، 3 صفحے نکال کر اسے پکڑاتی جا رہی تھی اور وہ وحشیانہ انداز میں اسے پھاڑتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ تھک گیا اور سر ہاتھوں پہ گرا دیا۔
महमल ने इसकी कॉपी बंद करके बेड पे डाल दी। उठो, पानी पियो और मुझे भी पिलाओ। इसके अंदर का लावा बाहर आ चुका था, सो खामोशी से उठा और बाहर चला गया। चंद लम्हों बाद वापस आया तो इसके हाथ में पानी से भरा शीशे का गिलास था। महमल ने गिलास थामा, पानी पिया और फिर गिलास वापस इसकी तरफ बढ़ाया। और इसको भी दीवार पे मारो और तोड़ दो। तैमूर लब काटते इसे देखता रहा, गिलास लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। इसे तोड़ना चाहते हो? नो। अब वो ठंडा पड़ चुका था। चलो लॉन में चलते हैं, मैं तुम्हें एक स्टोरी भी सुनाऊंगी। इसकी बात पर वो मुस्कुरा दिया था और गिलास इससे लेकर दरवाज़ा खोला, फिर एक तरफ हटकर इसे रास्ता दिया। वो आसूदगी से मुस्कुराती व्हीलचेयर के पहियों को दोनों हाथों से घुमाती आगे बढ़ने लगी। वो दोनों लाउंज में बैठे थे। महमल के हाथों में कुरान के किस्सों की किताब थी और वो मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तैमूर को सुना रही थी। इन गुजरे कुछ दिनों में इसने आहिस्ता आहिस्ता बहुत से किस्से तैमूर को सुना डाले थे। वो चाहती थी कि तैमूर में कुरान का शौक़ पैदा हो जाए और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का दिल खाली हो गया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे वो लाशौरी तौर पर रुक गई। जानती थी इस वक्त कौन आया होगा। भारी कदमों की चाप सुनाई दी थी। इसने सर नहीं उठाया। आगे बताएं ना मामा। तैमूर चंद लम्हे के इंतज़ार के बाद बेचैन हो गया था। इसी पल हुमायूं अंदर दाखिल हुआ। बेसाख्ता ही महमल ने सर उठा लिया। वो थका थका सा सुर्ख आंखें लिए आस्तीने कोहनियों तक फोल्ड किए चला आ रहा था। इन दोनों को यूं इकट्ठा बैठे देखकर एकदम टिटक कर रुका। आंखों में वाज़ा हैरत और उलझन उभरी थी। वो पिछले दिनों काफ़ी देर से घर आ रहा था। सुए इत्तफाक वो इनकी इस दोस्ती के बारे में भी कुछ जान न सका था। महमल ने निगाहें किताब पर झुका ली और आगे पढ़ने लगी। इसी लम्हे फ़ोन की घंटी बजी। तैमूर सोफे से उठा और लपक कर फ़ोन रिसीवर उठाया। हेलो। कुछ देर तक वो दूसरी तरफ सुनता रहा, फिर सर हिलाया। जी वो हैं, 1 मिनट। वो रिसीवर हाथ में पकड़े महमल की तरफ घूमा। इसी पल हुमायूं के कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मामा आपका फ़ोन है। कौन है? वो ज़रा हैरान हुई। इसके लिए भला कहाँ फ़ोन आते थे? वो कह रहे हैं इनका नाम आगा फवाद है। तैमूर ने रिसीवर इसकी तरफ बढ़ाया। तार लंबी थी, रिसीवर इस तक पहुंच गया था। आगा फवाद? वो बेयकीनी से बड़बड़ाई और फिर रिसीवर थामा। कितनी ही देर वो सुन सी से कान से के साथ लगाए बैठी रही। हेलो। वो फिर बामुश्किल लफ्ज़ होंठों से निकल ही पाया था कि किसी ने सख्ती से रिसीवर इसके हाथ से खींच लिया। महमल ने बुरी तरह चौंक कर पीछे देखा। मेरे घर में ये सब नहीं होगा। यहाँ से जाकर जो भी करना हो कर लेना। रिसीवर हाथ में लिए हुए दुरुस्ती से कहता हुआ वो महमल के साथ आगा फवाद को भी सुना चुका था। वो शस्तर सी बैठी रह गई। हुमायूं ने एक शोला बार निगाह इस पे डाली और रिसीवर खटक से क्रैडल पर रख दिया। फिर जैसे आया था इसी तरह तेज तेज सीढ़ियाँ चढ़ता गया। तैमूर खामोशी से मगर बागौर सब देख रहा था। हुमायूं वापस हो लिया तो वो आहिस्ता से महमल की तरफ बढ़ा। मामा। इसने हौले से महमल का हाथ छुआ, फिर हिलाया। वो इसी तरह शल सी बैठी थी। एक बार पहले भी इनका फ़ोन आया था आपके लिए। डैडी ने तब इनको यह कहा था यहाँ कोई महमल नहीं रहती। मामा डैडी इनके साथ ऐसा क्यों करते हैं? वो तो आपके कज़न है ना? वो अभी तक सुन थी। पहली बार हुमायूं ने इतनी जहरीली बात कही थी। ये इतना सारा जहर इसके अंदर किससे ने भर दिया था? अच्छा छोड़े ना, मुझे स्टोरी सुनाएं आगे। वो इसके साथ सोफे पे बैठ गया और इसका हाथ हिलाकर इसे मतवज्जा किया। महमल ने सर झटक कर किताब उठा ली। वो लॉन में बैठी थी और तैमूर पानी का पाइप उठाए घास पे पानी का छिड़काव कर रहा था। कतरे मोतियों की तरह सब्ज घास पर गिर रहे थे। जब इसे जिंदगी में घुप अंधेरा नजर आने लगा था, वहीं पे फजर की पहली किरण चमकी थी। हुमायूं की बेवफाई का गम अब इतना शदीद नहीं रहा था जितना इससे कबल था। तैमूर की मोहब्बत मरहम का काम कर रही थी। शाम उतर रही थी जब इसने गेट पर आहट सुनी तो गर्दन मोड़कर देखा। फरिश्ते ने बाहर से हाथ अंदर करके गेट का हुक खोला था और अब वो दरवाज़ा खोलकर दाखिल हुई थी। इसके हाथ में हैंडबैग था और वो अपने मखसूस स्याह अबाया और स्कार्फ में मलबूस थी जिसमें इसका चेहरा दमक रहा था। वो गालिबन मस्जिद से आ रही थी। इस वक्त वो इधर पढ़ाने जाती थी। अस्सलामुअलैकुम, जल्दी आ गई? इसे आता देखकर महमल ने मुस्कुराकर मुखातिब किया। हाँ बस ज़रा थक गई थी। वो थकान से मुस्कुराती इसकी तरफ चली आई। खाना खा लें? आपने दोपहर में भी नहीं खाया था। हाँ खाती हूँ, इसने थके थके अंदाज में कहकर उंगली से कनपटी सहलाई।
اس کی مخروطی انگلیوں میں چاندی کی وہی انگوٹھی تھی جو وہ اکثر دیکھتی تھی۔ جانے کیوں وہ محمل کو قدرے پریشان لگ رہی تھی۔ خیریت فرشتے، مجھے آپ ٹینس لگ رہی ہیں۔ نہیں تو، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ تبھی فاصلے پہ کھڑے تیمور نے پائپ پھینکا۔ وہ اور ان کی طرف آیا۔ وہ ٹینس بھی ہیں تو آپ کیوں کیئر کرتی ہیں؟ جسٹ لیو ہر الون۔ وہ بہت غصے اور بدتمیزی سے بولا تھا۔ محمل نے فرشتے کی مسکراہٹ کو واضح مان پڑتے دیکھا۔ اس کا دل دکھا۔ تیمور بیٹا، وہ تمہاری خالہ ہیں، ایسے بات۔ جسٹ گو، چلی جاؤ آپ یہاں سے۔ وہ پیر پٹک کر چیخا، بالکل ہمایوں کا پردو۔ سوری سنی۔ وہ شکستگی سے اٹھی، بیگ ہاتھ میں لیا اور تیز تیز قدموں سے لان کی روش پار کر گئی۔ اور جہاں میری ماما ہوں وہاں مت آیا کرو، وہ اس کے پیچھے چلایا تھا۔ محمل نے تعصب سے برآمدے میں دیکھا جہاں فرشتے دروازہ بند کر کے غائب ہو گئی تھی۔ تیمور ابھی تک لب بھیجے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اف، یہ لڑکا، کیسے سمجھاؤں اسے کہ تمہارے بڑے تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ کچن میں اپنی ویل چیئر پہ بیٹھی تھی۔ گود میں ٹوکری تھی جس میں مٹر رکھے تھے۔ تیمور بلقیس کے ساتھ مرکز تک گیا تھا۔ وہ مٹر چھیلتے ہوئے لاشعوری طور پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچن کا دروازہ نیم وا تھا۔ وہ ویسے بھی اس سمت میں بیٹھی تھی کہ لاؤنج میں نظر نہ آ سکتی تھی۔ تبھی اسے بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ساتھ میں قدموں کی چاپ بھی۔ پھر قریب آتی آوازیں۔ مٹر چھیلتے اس کے ہاتھ ٹھہر گئے۔ ایسا کب تک چلے گا ہمایوں؟ وہ آرزو تھی اور تنک کر کہہ رہی تھی۔ کیا؟ انجان مت بنو۔ ہم کب شادی کر رہے ہیں؟ ان کی آواز قریب آ رہی تھی۔ وہ دم سادے بیٹھی رہ گئی۔ مٹر کے دانے ہاتھ سے پھسل گئے تھے۔ کر لیں گے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کیا مطلب جلدی؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہے تمہیں اسے طلاق دیے ہوئے۔ اس کی عدت ختم ہو لینے دو۔ اور کب ختم ہوگی وہ؟ 1-2 ہفتے رہتے ہیں، وہ رسان سے کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں وہیں لاؤنج کے وسط میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ کیا اس کی عدت ختم ہونے سے پہلے ہم شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں۔ اس کا انداز اتنا سرد مہر اور قطعی تھا کہ پل بھر کو آرزو بھی چپ رہ گئی۔ مگر ہمایوں، اس نے کہنا چاہا۔ کہا نہ نہیں، اب وہ سختی سے بولا تھا۔ اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو بے شک شادی نہ کرو۔ جاؤ، چلی جاؤ۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا تھا۔ نہیں ہمایوں، سنو، رکو۔ وہ بوکھلائی ہوئی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ سیڑھیاں چڑھنے کی آواز مدھم ہو گئی۔ وہ دونوں اب اس سے دور جا چکے تھے۔ ماما! کتنی ہی دیر بعد تیمور نے اسے پکارا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ماما، تم کب آئے؟ وہ سنبھلی۔ ماما! وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ آپ رو رہی ہیں؟ اس نے اپنے ننھے ہاتھ اس کے چہرے پہ گرتے آنسوؤں پہ رکھے۔ وہ حیران سی رہ گئی۔ پتہ نہیں کب یہ آنسو پھسل پڑے تھے۔ آپ نہ رویا کریں۔ وہ اب آہستہ سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ محمل بھیگی آنکھوں سے مسکرائی اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں تو نہیں رو رہی، آپ رو رہی ہیں، میں بچہ تھوڑی ہوں۔ وہ اس کی غلط بیانی پر خفا ہوا تھا۔ اچھا، اب تو نہیں رو رہی۔ اور شاپ سے کیا لائے ہو؟ چپس۔ اس نے چپس کا پیکٹ سامنے کیا۔ اور میں اتنی دیر سے گیا ہوا ہوں، پر آپ نے ابھی تک مٹر نہیں چھیلے۔ یو آر ٹو سلو ماما۔ اس نے مٹر کی ٹوکری اس کی گود سے اٹھائی اور کاؤنٹر پہ رکھ دی۔ آئیں باہر چلتے ہیں۔ رہنے دو تیمور، میرا دل نہیں کر رہا۔ بلقیس بوا! اس کی سنے بغیر بلقیس کو پکارنے لگا، ماما کو باہر لے آؤ۔ اور وہ اپنی ناقدری کا غم اندر ہی اندر دباتی رہ گئی۔ بڑے عرصے سے لائبریری کی صفائی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کتنے دنوں سے سوچ رہی تھی کہ کسی دن کروا لے۔ آج ہمت کر ہی لی۔ بلقیس کو تو کہنے کی دیر تھی، وہ فوراً لگ گئی۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پہ ویل چیئر پہ بیٹھی ہدایت دے رہی تھی۔ وہ والی بکس اندر رکھ دو، اس طرف والی سامنے کر دو، میز سے یہ سب ہٹا لو، اس والے شیلف میں رکھ دو۔ جھاڑ پونچھ سے گرد اڑ رہی تھی۔ سالوں سے کسی نے کتابوں کو صاف نہیں کیا تھا۔ بی بی، ان کو تو کیڑا لگ گیا ہے۔ وہ پریشان سی کچھ کتابوں کے کنارے دکھا رہی تھی۔ تاریخ کی پرانی کتابیں، ان کو الگ کر دو اور وہ دراز خالی کرو، یہ اس میں رکھ دیں گے۔ اچھا جی۔ بلقیس اب اسٹڈی ٹیبل کی درازوں سے کتابیں نکال رہی تھی۔ ان کو اس آخری شیلف پہ نہ سیٹ کر دوں؟ اس نے دراز سے نکلنے والی کتابوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں کر دو۔ اسے بھلا کیا اعتراض تھا؟ بلقیس پھرتی سے اور انہماک سے کتابیں صاف کر کے اوپر لگانے لگی۔
ढेर ज़रा हल्का हुआ तो इसे इस किताब के बीच एक फूला हुआ खाकी लिफाफा रखा नजर आया था। ये लिफाफा उठा कर दो, शायद हुमायूं के काम का हो। किताबें सेट करती बिल्किस रुकी और खाकी लिफाफा उठाकर इसे थमाया। लिफाफा वजनी नहीं था मगर फूला हुआ था। इसने अलट पलट कर देखा, कोई नाम पता नहीं लिखा था। ऊपर उखड़ी हुई सी टेप लगी थी, जैसे खोलकर फिर लगा दी गई हो। पता नहीं किसका है। बिना किसी तजस्सुस के टेप उतारी और लिफाफा गोद में उलट दिया। एक अदालती कागज और साथ एक सफ़ेद खत का कवर गोद में गिरा। इसने जर्द अदालती कागज उठाया, इसकी तहें खोली और चेहरे के सामने किया। स्टैम्प पेपर की तहरीर के नीचे बहुत वाज़ेह दस्तखत थे, महमल इब्राहिम, फरिश्ते इब्राहिम। वो बुरी तरह से चौंकी और तेज़ी से ऊपर तहरीर पे निगाहें दौड़ाईं। ये वही कागज़ था जो फवाद ने इससे और फरिश्ते से साइन करवाया था। वसीम से निकाह ना करवाने की शर्त पे इसकी गर्दन पे पिस्तौल रख दिया था। मगर ये इधर हुमायूं की लाइब्रेरी में क्या कर रहा है? वो तो इस मामले से कतई लाइल्म था। ये मौजू कभी ज़ेरे बहस आया ही नहीं। बस एक दफ़ा आगा जान के घर से वापसी पे हुमायूं ने इसे अपना हिस्सा लेने के लिए कहा था, मगर ये टाल गई थी। अगर वो बराह रास्त पूछता तो वो बता देती। फिर फरिश्ते ने भी नहीं बताया कि ये कागज़ इसके हाथ कैसे लगा और क्या वो इसकी वजह से इससे बदजन था। मगर ये इतनी बड़ी वजह तो नहीं थी। और ये कागज़ हुमायूं के हाथ लगा भी कैसे? ये तो इसके पास था। इसने दूसरा सफ़ेद लिफाफा उठाया। वो बेदर्दी से चाक किया गया था। इसने इसके खुले मुंह में झांका। अंदर कुछ फोटोग्राफ थे शायद। महमल ने लिफाफा गोद में उलट दिया। चंद तस्वीरें इसके घुटने पे फिसलती फर्श पे जा गिरी। इसने हाथ झुकाकर तस्वीरों को उठाया और सीधा किया। वो फवाद और महमल की तस्वीरें थी। फवाद और महमल, वो साकत सी इन तस्वीरों को देख रही थी। इनमें वो कुछ था जो कभी वकूअ पज़ीर ही नहीं हुआ था। गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठा फवाद और इसके कंधे पे सर रखे महमल। रेस्टोरेंट में डिनर करता फवाद और महमल। एक साथ शादी में रक्स करते काबिले एतराज़ तस्वीर, काबिले एतराज़ मनाजिर, वो सब कुछ कभी नहीं हुआ था। इसने फिर से तस्वीर को उलट पलट कर देखा। इसका लिबास और चेहरा हर तस्वीर में ज़रा अलग था। कोई बच्चा भी बता सकता था कि वो कोई फ़ोटोशॉप या ऐसी ही किसी ट्रिक का कमाल है। पहली नज़र में वाकई पता नहीं चलता था, मगर बगौर देखने से सब जाहिर हो जाता था कि वो सब नकली हैं। हुमायूं खुद एक पुलिस ऑफिसर था। वो इन बच्चों वाली बातों में नहीं आ सकता। और किसने ला कर दी इसको ये तस्वीरें? क्या मोइस जो एक दफ़ा आया था इसीलिए आया था? इसके जहन में झमाका सा हुआ। पजल के सारे टुकड़े एक साथ जुड़ने लगे थे। आरजू ने कहा था वो हुमायूं को इससे छीन लेगी। महमल को सजा संवरा और हंसता बसता देखकर शायद शदीद हसद की आग में जलने लगी थी। इससे इसकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर असद चचा की नाकानी मौत के बाद यकीनन वो लोग माली क्राइसिस का शिकार हो गए होंगे। ऐसे में महमल की तवील बेहोशी ने आरजू को उम्मीद दिलाई होगी और शायद ये सब एक सोचा समझा प्लान था। ये जाली तस्वीर बनाकर महमल और फरिश्ते का दस्तखत शुदा कागज़ हुमायूं को दिखाकर इसने हुमायूं को भड़का दिया होगा। मगर क्या हुमायूं छोटा बच्चा था जो इनकी बातों में आ जाता? क्या एक मजा हुआ पुलिस ऑफिसर इस किस्म के बचकाना खेल का शिकार बन सकता था? क्या बस इतनी सी बातों पर हुमायूं इतना बदजन हो गया था? अपनी बीवी से दूरी और आरजू से बढ़ता हुआ इल्तफात। पजल का कोई टुकड़ा अपनी जगह से गायब था। पूरी तस्वीर नहीं बन रही थी। इसने बेख्तियार होकर सर दोनों हाथों में थाम लिया। दिमाग चकरा कर रह गया था। बीबी तुसी ठीक हो? बिल्किस ने इसका शाना हिलाया तो वो चौंकी। हाँ, मुझे बाहर ले जाओ। इसने जल्दी से तस्वीरें लिफाफे में डाली। मुबादा बिल्किस इन्हें देख न ले। पजल का कोई टुकड़ा वाकई गायब था। शाम के साए गहरे हो रहे थे जब बैरूनी गेट पे हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। वो जो दानिस्तान लाउंज में बैठी थी फौरन अलर्ट हो गई। हुमायूं की गाड़ी जन से अंदर दाखिल होने की आवाज़ आई, फिर लॉक की खटखट। वो सर झुकाए बैठी तमाम आवाज़ें सुनती गई, यहाँ तक के दरवाजे के एक तरफ भारी बूटों की चाप करीब आ गई। इसने बेचैनी से सर उठाया। वो अंदर दाखिल हो रहा था। यूनिफॉर्म में मलबूस कैप हाथ में लिए वो चंद कदम चलकर करीब आया। इसे वहाँ बैठा देखकर लम्हे भर को रुका। अस्सलामुअलैकुम, मुझे आपसे बात करनी है, इसने आहिस्ता से कहा। बोलो। वो उखड़े तेवरों से सामने खड़ा हुआ। आप बैठ जाएं, मैं ठीक हूँ, बोलो तुम।
محمل نے گہری سانس لی اور الفاظ ذہن میں مجتمع کیے۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب چاہیے ہمایوں، بس ایک بار مجھے بتا دیں کہ میرے ساتھ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں پھنسنے لگا تھا۔ کیا کر رہا ہوں؟ آپ کو لگتا ہے آپ کچھ نہیں کر رہے؟ علیحدگی چاہتا ہوں، اور کیا کوئی جرم ہے؟ وہ سنجیدہ اور بے نیاز تھا۔ مگر آپ اتنے بدل کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر بیٹھی۔ پہلے میں کاٹھ کا الو تھا جس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی۔ ہوش اب آیا ہے، دیر ہو گئی، مگر خیر، ہو سکتا ہے کسی نے اب آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہو۔ آپ مجھے صفائی کا ایک موقع تو دیں۔ اس نے سوچا تھا وہ اس کی منت نہیں کرے گی، مگر اب وہ کر رہی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس سے اسے بے حد محبت تھی۔ وہ اسے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ صفائی کا موقع ان کو دیا جاتا ہے جن پر شک ہو، مگر جن پہ یقین ہو ان پہ صرف حد جاری ہوتی ہے۔ وہ بہت چبا چبا کر بولا تھا، یہ آپ کی اپنی بنائی گئی حدود ہیں ایس پی صاحب، لوگوں کو ان کے اوپر نہ پرکھیں۔ کھوٹے کھرے کو الگ کرنے کا پیمانہ دل میں ہوتا ہے، ہاتھوں میں نہیں، کہیں آپ کو پچھتانا نہ پڑے۔ کھوٹے کھرے کی پہچان مجھے بڑی دیر سے ہوئی ہے محمل بی بی، جلدی ہوتی تو اتنا نقصان نہ اٹھاتا۔ ان 3 ماہ میں پہلی دفعہ اس نے محمل کا نام لیا تھا اور وہ اداسی سے مسکرا دی۔ اگر میں کھوٹی ہوں تو جس کے پیچھے مجھے چھوڑ رہے ہیں اس کے کھرے پن کو بھی ماپ لیجئے گا، کہیں پھر دھوکہ نہ کھا ہو جائے۔ وہ تم سے بہتر ہے۔ چند لمحے خاموش رہ کر وہ سرد لہجے میں بولا اور ایک گہری چبھی ہوئی نگاہ اس پر ڈال کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ اسے زینے چڑھتے دیکھتی رہی۔ آج ہمایوں نے اپنی بے وفائی پر مہر لگا دی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے برش لیے مغموم گمسم سی بیٹھی تھی جب فرشتے نے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ میری چھوٹی بہن کیا کر رہی ہے؟ اس نے چوکھٹ سے ٹیک لگا کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، محمل نے مسکرا کے گردن موڑی۔ اس کے کھلے بال شانوں پہ بکھرے تھے۔ تو کچھ خاص کرتے ہیں۔ وہ اندر آئی تھی، فیروزی شلوار قمیض پہ سلیقے سے دوپٹہ لیے ہوئے۔ وہ ہمیشہ کی طرح بہت تر و تازہ لگ رہی تھی۔ تمہارے بال ہی بنا دوں لاؤ، اس نے رسان سے کہتے ہوئے برش محمل کے ہاتھ سے لے لیا اور اس کے کھلے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹا۔ بس اب تم بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ اب پیار سے اس کے بالوں میں اوپر سے نیچے برش کر رہی تھی۔ وہ محمل کی ویل چیئر کے پیچھے کھڑی تھی۔ محمل کو آئینے میں اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ تم نے آگے کا کیا سوچا ہے؟ پتہ نہیں، جب عدت ختم ہو جائے گی تو چلی جاؤں گی۔ وہ بیزار سی ہوئی تھی۔ لیکن کدھر؟ فرشتے نے اس کے بالوں کو سلجھا کر سمیٹ کر اونچا کیا۔ اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے۔ پہلے آغا جان کو ڈھونڈوں گی، اگر وہ نہ ملے تو مسجد چلی جاؤں گی۔ مجھے امید ہے کہ مجھے ہاسٹل میں رہنے دیا جائے گا۔ اس نے اونچی سی پونی ٹیل باندھی، پھر ان بالوں کو دونوں سے دوبارہ سے ذرا سا برش کیا۔ اور آپ نے کیا سوچا؟ میرے بعد تو آپ کو بھی جانا ہوگا نا؟ میں شاید ورکنگ ویمن ہاسٹل چلی جاؤں، پتہ نہیں، ابھی کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ خیر چھوڑو، آج میں نے چائنیز بنایا ہے، تمہیں منچورین پسند ہے نا؟ اب فٹافٹ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے محمل کی ویل چیئر پیچھے سے تھام کر اس کا رخ موڑا تھا۔ اب وہ کیا بتاتی کہ عرصہ ہو گیا ذائقے محسوس کرنا چھوڑ دیے ہیں، اسی لیے چپ رہی۔ ہمایوں کی طرف سے دل اتنا دکھا ہوا تھا کہ ایسے میں فرشتے کا دھیان بٹانا اچھا لگا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا لگا ہوا تھا، گرم گرم چاولوں کی خوشبو سارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ تیمور کدھر ہے؟ وہ پوچھتے پوچھتے رک گئی، پھر تھک کر بولی، میں کیا کروں جو وہ آپ کو ناپسند کرنا چھوڑ دے؟ یہ چاول کھاؤ، بہت اچھے بنے ہیں۔ فرشتے نے مسکرا کر ڈش اس کے سامنے رکھی۔ اس کا ضبط بھی کمال کا تھا۔ تیمور کی ساری بدلحاظیوں پہ بھی آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ جانے دو، میں مائنڈ نہیں کرتی، خالہ بھی ماں جیسی ہی ہوتی ہے۔ محمل بھیگی آنکھوں سے ہنس دی۔ فرشتے نے رک کر اسے دیکھا۔ کیوں، کیا نہیں ہوتی؟ میرے بھانجے نہیں ہیں، ورنہ ضرور بتاتی اپنی رائے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا ہے تو آف کورس ٹھیک ہے۔ کیا؟ فرشتے الجھی۔ یہی کہ خالہ ماں جیسی ہوتی ہے، یہ ایک حدیث ہے نا؟ اوہ اچھا، مجھے بھول گیا تھا۔ فرشتے سر جھٹک کر مسکرا دی اور چاول اپنی پلیٹ میں نکالنے لگی۔ وہ اپنی دانست میں ہمایوں کے گھر میں اس کا آخری دن تھا۔ کل دوپہر اس کی عدت کو 3 قمری ماہ مکمل ہو جانے تھے اور تب وہ شرعی طور پر ہمایوں کی بیوی نہ رہتی اور پھر اس گھر میں رہنے کا جواز بھی ختم ہو جانا تھا۔ آج وہ
صبح اترتے ہی لان میں آ بیٹھی تھی۔ چڑیاں اپنے مخصوص بولی میں کچھ گنگنا رہی تھی۔ گھاس شبنم سے گیلی تھی۔ سیاہ بادلوں کی ٹکڑیاں آسمان پہ جا بجا بکھری تھی۔ امید تھی کہ آج رات بارش ضرور ہوگی، شاید اس گھر میں آخری بارش۔ فرشتے صبح جلدی ہی کسی کام سے باہر گئی تھی۔ ہمایوں رات دیر سے گھر آیا تھا اور صبح سویرے نکل گیا تھا۔ تیمور اندر سو رہا تھا، بلقیس اپنے کوارٹر میں تھی۔ وہ لان میں تنہا اور مغموم بیٹھی چڑیوں کے اداس گیت سن رہی تھی۔ آنسو قطرہ قطرہ اس کی کان سی بھوری آنکھوں سے ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ اس گھر کے ساتھ اس کی بہت سی یادیں وابستہ تھی۔ زندگی کا ایک بے حد حسین اور پھر ایک بے حد تلخ دور اس نے اس گھر میں گزارا تھا۔ یہاں اسی ڈرائیو وے پہ وہ پہلی بار اس سیاہ ساڑی میں اتری تھی، اس رات جب اس کی مشکلات کا آغاز ہوا تھا۔ پھر ادھر ہی وہ سرخ آرامد جوڑے میں دلہن بنا کر لائی گئی تھی۔ کبھی وہ ادھر ملکہ کی حیثیت سے بھی رہی تھی، مگر خوشی کے دن جلدی گزر جاتے ہیں، اس کے بھی گزر گئے تھے۔ ایک سیاہ تاریک نیند کا سفر تھا اور وہ بہت نیچے لا کر پھینک دی گئی تھی۔ ماما، تیمور نیند بھری آنکھیں لیے اس کا شانہ جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ ہاں بیٹا، اس نے بے اختیار پیار سے اس کا گال چھوا۔ کیوں رو رہی ہیں اتنی دیر سے؟ کب سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ معصومیت بھری فکر مندی لیے اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا، غالباً ابھی جاگا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، محمل نے جلدی سے آنکھیں رگڑی۔ آپ بہت روتی ہیں ماما، ہر وقت روتی رہتی ہیں۔ وہ خفا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ روتی ہوں گی۔ نہیں تو، اور تمہیں پتا ہے کہ دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ آنسو کس نے بہائے تھے؟ کس نے؟ وہ حیرت اور اشتیاق سے اس کے قریب ہوا تھا۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ جب ان سے اس درخت کو چھونے کی غلطی ہوئی تھی، وہ نرمی سے اس کے بھورے بالوں کو سہلاتی بتا رہی تھی۔ اسے تیمور کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا تھا۔ اس کا ذہن بٹانے میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو گئی تھی۔ اچھا، وہ حیران ہوا۔ اور ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے، جب اس سے ایک فیصلے میں ذرا سی کمی رہ گئی تھی۔ اور ان کے بعد اس نے گہری سانس لی۔ پتہ نہیں بیٹا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ بھی بہت روتی ہیں ماما، مگر آپ کو پتہ ہے آپ جیسی مدر کسی کی نہیں ہے، میرے کسی فرینڈ کی بھی نہیں، کوئی ٹیچر بھی نہیں۔ میرے جیسی کیسی؟ اسے حیرت ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے میرے لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ آنریبل اور نوبل آپ ہیں، جبکہ میں ایسی نہیں ہوں۔ تمہیں پتہ ہے نوبل کون تھے؟ محمل نے گہری سانس لی۔ یوسف علیہ السلام، جو پیغمبر کے بیٹے، پیغمبر کے پوتے اور پیغمبر کے پڑپوتے تھے۔ وہ کیوں ماما، وہ کیوں؟ اس نے زیر لب سوال کو دہرایا۔ بے اختیار آنکھوں میں اداسی چھا گئی۔ کیونکہ شاید وہ بہت صبر کرنے والے تھے، اور الفاظ لبوں پہ ٹوٹ گئے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہے۔ ہر بات سمجھانے والی نہیں ہوتی۔ بتائیں نا ماما، وہ بے چین ہوا تھا۔ میں جب بھی آپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری سنتا ہوں، آپ یوں ہی اداس ہو جاتی ہیں۔ پھر کبھی بتاؤں گی۔ تمہارے اسکول کب کھل رہے ہیں؟ اس نے بات پلٹی۔ منڈے کو۔ اور تمہارا ہوم ورک ڈن ہے؟ یہ باتیں چھوڑیں، مجھے پتا ہے آپ اپسیٹ ہیں۔ کل آپ اور ڈیڈی ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے، ہے نا؟ وہ ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے اداسی سے بولا تھا۔ ہاں، ہو تو جائیں گے۔ تم میرے ساتھ چلو گے یا ڈیڈی کے پاس رہو گے؟ اس نے خود کو بے پرواہ ظاہر کرنا چاہا۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اس چڑیل کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ مجھے پتا ہے ڈیڈی فوراً شادی کر لیں گے۔ اسے شاید آرزو بہت بری لگتی تھی۔ وہ محمل کو اس پر ترجیح دے رہا تھا۔ اسے یاد آیا ہمایوں نے کہا تھا وہ اس سے بہتر ہے۔ وہ مجھ سے بہتر ہے تیمور؟ وہ ہمایوں کی اس زہریلی بات کو یاد کر کے پھر سے دکھی ہو گئی تھی۔ کون؟ تیمور کی سفید بلی بھاگتی ہوئی اس کے قدموں میں آ بیٹھی تھی۔ وہ جھک کر اسے اٹھانے لگا۔ آرزو، بہت دفعہ سوچا تھا کہ بچے سے یہ معاملہ ڈسکس نہیں کرے گی، مگر رہ نہیں سکی۔ آرزو آنٹی؟ تیمور بلی کو بازوؤں میں اٹھا کر سیدھا ہوا۔ وہ جو آپ کی کزن ہے، جو ادھر آتی ہیں؟ ہاں وہی۔ وہ آپ سے اچھی تو نہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ سوچ کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ پھر تمہارے ڈیڈی کیوں اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا تم اسے ماما کے روپ میں قبول کر سکو گے؟ کتنا خود کو سمجھایا تھا کہ بچے کو درمیان میں انوالو نہیں کرے گی، مگر ہمایوں کی اس روز کی بات کہیں اندر چبھ رہی تھی۔
لیکن پھر کہہ کر خود ہی پچھتائی۔ چھوڑو جانے دو، یہ بلی ادھر دکھاؤ۔ مگر تیمور الجھا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ بلی ابھی تک اس کے بازوؤں میں تھی۔ ڈیڈی آرزو آنٹی سے شادی کر رہے ہیں؟ اس کی آواز میں بے پناہ حیرت تھی۔ تمہیں نہیں پتا؟ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ وہ کنفیوزڈ ہو گیا تھا اور حیرت زدہ بھی۔ تمہارے ڈیڈی نے بتایا تھا، اور ابھی تم خود ہی تو کہہ رہے تھے وہ اس سے شادی کر لیں گے۔ تیمور اسی طرح الجھی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ موٹی بلی اس کے ننھے ہاتھوں سے پھسلنے کو اب کسمسا رہی تھی۔ آرزو آنٹی سے؟ نہیں ماما، ڈیڈی تو ان سے شادی کر رہے ہیں۔ مگر تیمور کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو فرشتے سے شادی کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ تیمور، وہ درشتی سے چلائی تھی۔ تم ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ بلی سہم کر تیمور کے بازوں سے نیچے کو کودی۔ آپ کو نہیں پتا ماما؟ وہ اس سے بھی زیادہ حیران تھا۔ تم نے ایسی بات کی بھی کیسے؟ مائی گاڈ، وہ میری بہن ہے، تم نے اتنی غلط بات کیوں کی؟ اس کے بارے میں غصہ اس کے اندر سے ابلا تھا۔ وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی تیمور ایسا کہہ سکتا ہے۔ ماما، آپ بے شک ڈیڈی سے پوچھ لیں، فرشتے سے پوچھ لیں، وہ دونوں شادی کر رہے ہیں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تم اس لڑکی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو جو میری بہن ہے۔ جی ماما، اسی لیے تو ڈیڈی آپ کو ڈائیورس دے رہے ہیں۔ بیکاز شی از یور سسٹر، اور مسلم ایک ٹائم پہ 2 سسٹر سے شادی نہیں کر سکتے۔ محمل کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا، وہ شل سی بیٹھی رہ گئی۔ آئی تھاٹ آپ کو پتا ہے، میں نے آپ کو کہا تو تھا کہ ڈیڈی اس چڑیل سے شادی کر رہے ہیں۔ اور تیمور فرشتے کو بھی چڑیل کہتا تھا، وہ کیوں بھول گئی؟ اس کا دماغ بری طرح چکرانے لگا تھا۔ نہیں تیمور، وہ میری بہن ہے۔ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ وہ اسی لیے تو ادھر ہمارے ساتھ رہتی ہے، تاکہ جب آپ چلی جائیں تو وہ ڈیڈی سے شادی کر لے۔ تیمور، وہ میری بہن ہے۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی تھی۔ آپ نے نہیں دیکھا جب وہ ڈیڈی کے ساتھ شام کو باہر جاتی ہیں؟ ایک دفعہ وہ مجھے بھی لے گئے تھے۔ وہ سمجھتے ہیں میں بچہ ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ مگر تیمور، وہ تو میری بہن ہے۔ وہ بکھری شکست خوردہ سی گھٹی گھٹی آواز میں چلائی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کوئی دھیرے دھیرے اس کی جان نکال رہا ہے۔ تیمور کیا کہہ رہا تھا اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اسی لیے وہ اچھی نہیں لگتی۔ وچ نمبر 1 ہے وہ۔ اس کی وجہ سے ڈیڈی آپ کو سیپریٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا شام کو ڈیڈی کے ساتھ جب وہ ریسٹورنٹ جاتی ہیں؟ نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو۔ شام کو تو وہ مسجد جاتی ہے اور ادھر پڑھاتی ہے۔ اسے یاد آیا شام کو فرشتے مسجد جاتی تھی۔ یقیناً تیمور کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس نے غلط سمجھا ہوگا۔ مسجد؟ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ یہ 7 والی مسجد ماما؟ آپ کدھر رہتی ہیں؟ فرشتے تو کبھی مسجد نہیں گئی۔ وہ ادھر قرآن پڑھاتی ہے، تمہیں نہیں پتا تیمور؟ وہ تو کبھی قرآن نہیں پڑھتی، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ نہیں، وہ مجھ سے اور تم سے زیادہ قرآن پڑھتی ہے۔ اس نے ہی تو مجھے قرآن سکھایا تھا۔ تم غلط کہہ رہے ہو، وہ ایسے نہیں کر سکتی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اسے جھٹلا رہی تھی۔ آپ نے کبھی ان کو قرآن پڑھتے دیکھا؟ وہ جو فرشتے کے دماغ میں تیمور کو کچھ کہنے لگی تھی ایک دم رک گئی۔ اس نے اسپتال سے آ کے کبھی فرشتے کو مسجد جاتے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، نمازیں وہ ساری پڑھتی تھی۔ کم آن ماما، آپ بلقیس بوا سے پوچھ لیں، وہ مسجد نہیں جاتی۔ کیا آپ کو اس نے خود کہا کہ وہ مسجد جاتی ہے؟ اور تیمور کے سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اسپتال کی وجہ سے صبح کی کلاسز لینا ممکن نہیں تھا۔ فرشتے نے تو اس کے استفسار پہ مبہم سا جواب دیا تھا، باقی سب اس نے خود فرض کر لیا تھا۔ تو کیا تیمور سچ کہہ رہا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، فرشتے اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ تو اس کی بہت پیاری، بہت خیال رکھنے والی بہن تھی۔ وہ بھلا کیسے؟ وہ مسجد نہیں جاتی، وہ ڈیڈی کے ساتھ جاتی ہے۔ پہلے ڈیڈی گاڑی پہ نکلتے ہیں، پھر وہ باہر نکلتی ہے، اور کالونی کے اینڈ پہ ڈیڈی اس کو پک کر لیتے ہیں تاکہ بلقیس بوا کو پتہ نہ چلے۔ میں نے ٹیرس سے بہت دفعہ دیکھا ہے، صبح بھی وہ ڈیڈی کے ساتھ ہی گئی تھی۔ وہ پتھر بنی سن رہ گئی تھی۔ جب آپ اسپتال میں تھیں تب بھی وہ یوں ہی کرتے تھے، پر میں کوئی چھوٹا بیبی تو نہیں ہوں، مجھے سب سمجھ میں آتا ہے۔ یہ سب کب ہوا، کیسے ہوا؟ وہ متحیر سی، بے یقین سی سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی۔ تیمور آگے بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ سن نہیں رہی تھی۔ تمام آوازیں بند ہو گئی تھیں، سب چہرے مٹ گئے تھے، ہر طرف اندھیرا سا سناٹا سا چھا گیا تھا۔ ماما، آپ ٹھیک ہو؟ تیمور نے پریشانی سے اس کا ہاتھ ہلایا۔ وہ ذرا سا چونکی، آنکھوں کے آگے جیسے دھند سی چھا رہی تھی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو بیٹا۔ اس نے بے اختیار چکراتا ہوا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔
ابھی جاؤ یہاں سے پلیز۔ چند لمحے وہ اداسی سے اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر گھاس پہ بیٹھی موٹی سفید بلی اٹھائی اور واپس پلٹ گیا۔ کیا یہی واحد وجہ تھی؟ کیا تمہیں بالکل امید نہیں ہے کہ وہ رجوع کرے گا؟ کیا تم خود کو اتنا اسٹرانگ فیل کرتی ہو کہ حالات کا مقابلہ کر لو گی؟ اس کے ذہن میں فرشتے کی باتیں گونج رہی تھیں۔ ہر شام ہمایوں گھر سے چلا جاتا کسی دوست کے پاس، ہر شام فرشتے بھی گھر سے چلی جاتی۔ اس نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ کدھر جاتی ہے، اس نے کبھی نہیں بتایا کہ محمل کی عدت ختم ہونے کے بعد وہ کدھر جائے گی، اور وہ ابھی تک ادھر کیوں رہ رہی تھی؟ کیا صرف محمل کی کیئر کے لیے؟ وہ کیئر تو کوئی نرس بھی کر سکتی تھی، پھر وہ کیوں ان کے گھر میں تھی؟ اس نے کبھی فرشتے کو قرآن پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ جس روز وہ مسجد گئی تھی فرشتے ادھر نہیں تھی، وہ شام تک وہیں رہی تھی، مگر وہ ادھر نہیں آئی تھی۔ وہ غلط فہمی کا شکار رہی اور فرشتے نے اس کی غلط فہمی دور نہیں کی تھی۔ اور آرزو، اس کا کیا قصہ تھا؟ وہ گواہ تھی کہ ہمایوں اس سے شادی کر رہا تھا۔ اس نے خود آرزو سے یہی کہا تھا، مگر جب محمل نے پوچھا تھا تب اس نے کیا کہا تھا؟ یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ وہ آرزو سے شادی کر رہا ہے۔ فرشتے نے کبھی اس سے اور اس کے اور آرزو کے غیر واضح تعلق پہ فکرمندی ظاہر نہیں کی۔ وہ سب کسی سوچی سمجھی پالیسی کا حصہ تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے اور ایک اسی کو بے خبر رکھا تھا۔ وہ تم سے بہتر ہے، یہی کہا تھا ہمایوں نے، اور یقیناً فرشتے کی بات کر رہا تھا۔ لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اس کے گھر میں خیانت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو قرآن کی طالبہ تھی، وہ تو سچی تھی، امانت دار تھی، پھر وہ کیوں بدل گئی؟ وہ جو لمحوں کی امانت کا خیال رکھتی تھی، رشتوں میں خیانت کیسے کر گئی؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا، دل ڈوبا جا رہا تھا۔ آج اسے لگا تھا کہ سب دھوکے باز نکلے تھے، سب خود غرض نکلے تھے، ہر شخص اپنی زمین کی طرف جھکا تھا۔ اس کا کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ وہ کتنی ہی دیر ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھی رہی تھی۔ بہت سے لمحے سرکے تو اسے یاد آیا کہ جہاں سب بدل گئے تھے وہاں کوئی نہیں بدلا تھا، جہاں سب نے دھوکہ دیا تھا وہاں کسی نے اس کا خیال بھی رکھا تھا، جہاں سب چھوڑ گئے تھے وہاں کسی نے سہارا بھی دیا تھا۔ اوہ، اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور پھر دھیرے سے ویل چیئر کے پہیوں کو اندر کی جانب موڑا۔ اس کے کمرے میں شیلف کے اوپر اس کا سفید کور والا مصحف پڑا تھا۔ اس نے سرعت سے اسے اٹھایا، اس وقت اسے اس کی بے حد ضرورت تھی۔ مصحف کے نیچے اس کا پرانا رجسٹر رکھا تھا۔ اس نے قرآن اٹھایا تو رجسٹر پھسل کر نیچے گر گیا۔ محمل نے ہاتھ میں قرآن پکڑ کر جھک کر رجسٹر اٹھایا۔ وہ درمیان سے کھل گیا تھا۔ اسے بند کر کے رکھتے ہوئے ٹھہر سی گئی۔ پہلے صفحے پہ سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفصیل لکھی تھی جس پہ وہ ہمیشہ الجھتی تھی۔ حطتن اور ہنتاتن، یہ صفحہ بہت دفعہ کھولنے کے باعث اب رجسٹر کھولتے ہی یہ کھل جاتا تھا۔ کھلا ہوا رجسٹر اس کے دائیں ہاتھ میں تھا اور قرآن بائیں ہاتھ میں، دونوں اس کے بالکل سامنے تھے۔ رجسٹر کی سطر ہنتاتن کا مطلب ہوتا ہے گن کے آگے صفحہ ختم تھا، اور بے اختیار اس سطر کو قرآن کے سفید کور کے قریب لائی جہاں مٹا مٹا سا میم لکھا تھا۔ اس نے گند اور میم کو ملایا، دونوں کے درمیان ایک ننھا سا نقطہ تھا۔ اس نے نقطوں کو جوڑا، ادھورا لفظ مکمل ہو گیا تھا، گندم۔ وہ ننھے نقطے دال کے 2 حصے تھے۔ اسے یاد آیا وہ غلطی سے قرآن پہ رجسٹر رکھ کے لکھ رہی تھی۔ صفحہ ختم ہوا تھا تو لاشعوری طور پر اس نے لفظ قرآن کے کور پہ مکمل کر دیا۔ اسی وقت اسے کلاس انچارج سے ڈانٹ پڑی تو یہ بات ذہن سے محو ہو گئی۔ وہ کبھی جان ہی نہ پائی کہ یہ مٹا مٹا سا میم اس ادھورے سے لفظ کی تکمیل تھا۔ آج برسوں بعد وہ قصہ مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک روشنی کا کندھا سا لبکا تھا اور ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں۔ بنی اسرائیل کو شہر کے دروازے میں داخل ہونے سے قبل بخشش مانگنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ گندم مانگتے رہے، بخشش نہیں مانگی۔ یہ بنی اسرائیل کی ریت تھی اور یہی ریت خود اس نے بھی دہرائی تھی۔ ہم زمانہ جاہلیت سے دور اسلام میں آ کر ایک ہی دفعہ توبہ کرتے ہیں، مگر بار بار کی توبہ بھول جاتے ہیں۔ ہم ایک کھائی سے بچ کر سمجھتے ہیں زندگی میں پھر کبھی کھائی نہیں آئے گی، اور اگر آئی تو بھی ہم بچ جائیں گے۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہ کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتی ہے، مصیبت صبر کا، اور زندگی کے کسی نئے امتحان میں داخل ہوتے ہی منہ سے پہلا کلمہ حطتن کا نکلنا چاہیے، مگر ہم وہاں بھی گندم مانگتے رہتے ہیں۔
اللہ اسے زندگی کے ایک مختلف فیز میں لایا تو اسے بخشش مانگنی چاہیے تھی، مگر وہ ہمایوں اور تیمور کو مانگتی رہی۔ ہنتاتن کہنے لگی تھی، گندم مانگنا برا نہیں تھا، مگر پہلے بخشش مانگنا چاہیے تھی۔ وہ پہلا زینہ چڑھے بغیر ہی دوسرے کو پھلانگنا چاہتی تھی، اور ایسے پار کب لگا جاتا ہے اسے نہیں معلوم۔ وہ کتنی دیر تک میز پہ سر رکھے زاروں قطار روتی رہی۔ آج اسے اپنے سارے گناہ پھر سے یاد آ رہے تھے۔ آج وہ پھر سے توبہ کر رہی تھی، وہ توبہ جو بار بار کرنا ہم نیک ہونے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ زندگی میں بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جب آپ سے خود قرآن نہیں پڑھا جاتا، اس وقت آپ کسی اور سے سننا چاہتے ہیں۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ کوئی آپ کے سامنے کتاب اللہ پڑھتا جائے اور آپ روتے جائیں۔ بعض دفعہ آپ خوش ہونے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں، اور بعض دفعہ صرف رونے کے لیے۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ خوب روئے، قرآن سنتی جائے اور روتی جائے۔ تلاوت کی کیسٹوں کا ڈبہ قریب ہی رکھا تھا، ٹیپ ریکارڈر بھی ساتھ ہی تھا۔ اس نے بنا دیکھے آخر سے ایک کیسٹ نکالی اور بنا دیکھے ہی ڈال دی۔ ابھی نہ معافی جاننا چاہتی تھی اور نہ ہی فہم پہ غور و فکر کرنا چاہتی تھی، ابھی وہ صرف سننا چاہتی تھی۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور میز پہ رکھ دیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ میز کے شیشے پہ گر رہے تھے۔ قاری صہیب احمد کی مدھم پرسوز آواز دھیرے سے کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ والضحیٰ، قسم ہے دن کی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اسے اپنی زندگی کے روشن دن یاد آ رہے تھے جب وہ اس گھر کی ملکہ تھی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے گی۔ اس کو وہ سناٹے بھری رات یاد آئی تھی جب ہمایوں نے اسے طلاق دی تھی، وہ رات جب وہ یہیں بیٹھی چھت کو دیکھتی رہی تھی۔ تمہارے رب نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ ہی ناراض ہے۔ اس کے آنسو روانی سے گرنے لگے تھے۔ یہ کون تھا جو اس کی ہر سوچ پڑھ لیتا تھا؟ یہ کون تھا؟ یقیناً تمہارے لیے انجام آغاز میں بہتر ہوگا۔ اس نے سختی سے آنکھیں مینچ لیں۔ کیا واقعی اب بھی اس سارے کا انجام اچھا بھی ہو سکتا تھا؟ تمہارا رب بہت جلد تمہیں وہ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ ذرا چونک کر بہت آہستہ سے محمل نے سر اٹھایا۔ اللہ کو اس کی اتنی فکر تھی کہ وہ اس کے اداس دل کو تسلی دینے کے لیے وہ سب اسے بتا رہا تھا۔ کیا واقعی اس نے اسے چھوڑا نہیں تھا؟ کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر ٹھکانہ نہیں دیا؟ وہ اپنی جگہ سن سی رہ گئی۔ یہ سب اتنا واضح، اتنا صاف، یہ سب اس کے لیے اتارا تھا؟ کیا وہ اس قابل تھی؟ کیا اس نے تمہیں گمراہ پا کر ہدایت نہیں دی؟ وہ ساکت سی سنے جا رہی تھی، یہاں تک کہ ہاں یہی تو ہوا تھا، اور تمہیں نادار پا کر غنی نہیں کیا؟ اس کے آنسو گرنا رک گئے تھے، کپکپاتے لب ٹھہر گئے تھے۔ بس تم بھی یتیم سے سختی نہ کرو، اور سائل کو مت ڈانٹنا، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا۔ سورہ ضحیٰ ختم ہو چکی تھی۔ اس کی زندگی کی ساری کہانی 11 آیتوں میں سمیٹ کر اسے سنا دی گئی تھی۔ وہ سورج جیسے ابھی آسمانوں سے اتری تھی، اس کے لیے، صرف اسی کے لیے۔ اس نے تھک کر سر کو کرسی کی پشت سے ٹکا لیا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ کچھ دیر ہی سوچ کر بے نیاز سونا چاہتی تھی، پھر اٹھ کر اسے فرشتے سے ملنا تھا۔ Press the like button and share this video with your friends who love reading and listening to novels, and to stay connected with the next episode, make sure to subscribe the channel. Thank you very much.